السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ناظرین محترم، برکت رمضان کا 30واں سبق لے کر کے ہم آپ حضرات کے دیار میں حاضر آئے۔ اس سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور جو حضرات بھی ہمارے چینل علم کا سورج پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیے حضرات گرامی، آج کے 30ویں سبق کا عنوان ہے عید الفطر کے احکام۔ حضرات گرامی، تمام ہی لوگ جانتے ہیں انسان نے روزے رکھے، روزے رکھنے میں پریشانیاں بھی ہوئیں، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، بھوکا رہنا پڑا، پیاسا رہنا پڑا، اور اپنی حاجات کو درکنار کر کے اللہ کی راہ میں اپنے جسم کو پاک اور صاف بنایا، اللہ کے لیے خالص ہم نے یہ عمل کیا۔ لہٰذا اب وہ وقت آ گیا ہے جب انسان کے اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب انسان کو اس کے کیے ہوئے کا اجر ملے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب انسان کو اس کی محنتوں کا صلہ ملے گا۔ لہذا آج 30 تاریخ ہے رمضان المبارک کی، اور شام میں انشاءاللہ عید الفطر کا چاند طلوع ہو جائے گا، اور جو رات ہوگی وہ چاند رات ہوگی، جس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم اور آپ نے اگر رمضان میں پورے روزے رکھے ہیں، تمام کی تمام روزے رکھے ہیں، تمام نمازیں ادا کی ہیں، تسبیح و تحلیل کی ہے، تو ہم تیار ہو جائیں رب کی رحمتیں، رب کی بارگاہ میں انعام حاصل کرنے کے لیے، رب کی بارگاہ میں اجرت لینے کے لیے، رب کی بارگاہ میں اس کا صلہ حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں۔ کیونکہ حضرات گرامی، جتنا رمضان المبارک کے پورے رمضان کے مہینے میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ اتنے لوگوں کی بخشش اس ایک رات میں ہوا کرتی ہے۔ تو حضرات گرامی، بڑی خوشی کی بات ہے، عید الفطر کا وقت ہے، لیکن یہ عید الفطر کا وقت انہی کے لیے یہ پیغام لے کر کے آیا ہے، انہی کے لیے ان کی اجرت اور ان کا صلہ دینے آیا ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اور تسبیح و تحلیل کی، اور قرآن کی تلاوت کی ہے۔ لہٰذا تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ عید الفطر کو محبت کے ساتھ منائیں، ایک دوسرے کو راضی کر کے منائیں۔ اگر کسی کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں تو وہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں، کیونکہ حضرات گرامی، اگر ماں باپ ہی ناراض ہوں گے تو عید کی خوشیوں میں کہاں مسرت ہوگی، عید کی خوشیوں میں وہ ذائقہ، عید کی خوشیوں میں وہ لذت کہاں محسوس ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو منائیں، اپنے عزیز و اقارب سے عید ملے، اور عید جب ملے تو دل سے بغض و کینہ کو نکال کر کے، حسد کو نکال کر کے ملے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری زندگی ہماری خوشیوں سے بھر دے، اور پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، عید کے احکام یہ ہیں کہ عید الفطر کے دن نہانا اور ناخن کاٹنا، اس کے علاوہ مسواک کرنا اور خوشبو لگانا، اچھے سے کپڑے پہننا، یہ سب کچھ مستحب ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عیدگاہ جاتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو کچھ کھا کر کے جاتے تھے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جاؤ تو کچھ کھا کر کے جاؤ، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کھجوریں کھایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے لیے جب جایا کرتے تھے تو آپ کھا کر کے نہیں جایا کرتے تھے۔ لہٰذا تو اس عید میں، عید الفطر میں، جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں تو کچھ کھا کر کے جائیں، میٹھی چیز کھا کر کے جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ کھجوریں کھا کر کے جائیں۔ تو حضرات گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے عید الفطر کی نماز کا طریقہ مختصر طور پر بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، عید الفطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو اس میں نہ اذان کہی جاتی تھی نہ اقامت کہی جاتی تھی۔ حضرات گرامی، عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نیت سن لیجئے، نیت کہ میں نے اس نماز کی 2 رکعت نماز عید الفطر میں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں،
اور باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھیں، یعنی سبحانہ پڑھیں، اور سبحانہ پڑھنے کے بعد میں 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، اللہ اکبر دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، اللہ اکبر تیسری تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اور پھر قرأت کی جائے گی۔ امام قرأت کرے گا، آپ حضرات سماعت کریں۔ قرأت کرنے کے بعد میں امام رکوع اور سجود کرے گا۔ رکوع سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا۔ جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت میں بھی قرأت کی جائے گی۔ قرأت کرنے کے بعد میں امام دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو رکوع میں جایا جائے گا، یعنی چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد میں پھر کھڑے ہوں، سجدے میں جائیں۔ اسی طرح سے مکمل نماز کو کر لیا جائے۔ پھر ایک دوسرے سے معانقہ کریں، یعنی گلے ملیں، مصافحہ کریں، اور ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا عید کا پیغام، عید کا موقع ہے، لہٰذا امن اور مساوات کا پیغام دیں، اسلامی پیغام دیں، جوا، شراب اور تمام تر فاحشات سے بچیں، کیونکہ بعض مسلمانوں کا یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ جب عید کا وقت آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد تفریح کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، شراب پینے کے لیے نکل جاتے ہیں، جوا کھیلنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ طریقہ اسلام میں رائج نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام میں حرام ہے، حرام کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کی عید میں آپ کو کیا عید کی خوشیاں میسر ہو سکتی ہیں جب آپ اسلام کے خلاف معمول کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے قوانین پر عمل کریں، اسلامی طور اور طریقے کے مطابق عید منائیں، اور امن اور مساوات کا پیغام دیں، پوری دنیا کو اسلام کا پیغام پیش کریں، تاکہ پوری دنیا دیکھ کر کے آپ حضرات سے متاثر ہو۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ عید الفطر کو اس طرح سے منائیں کہ لوگ بھی آپ کی عید کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔